فواد چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ کے خلاف پولیس کی درخواست منظور، جسمانی ریمانڈ کی سزا پر دوبارہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کا حکم، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے سے متعلق کیس میں اسلام آباد پولیس نے فواد چودھری کا جسمانی ریمانڈ مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کیا تھا۔ پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ عملی طور پر 1 دن کا جسمانی ریمانڈ ملا، ابھی فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کروانا ہے۔ فواد چودھری کے وکیل بابا روان نے کہا، فواد چودھری نے ایسا کیا کہہ دیا کہ ان کی تقریر سے ملک ٹوٹ جائے گا؟ بابا روان کے وکیل کی کیس ڈسچارج کرنے کی سزا مسترد کر دی گئی۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نے گفتگو کی کہ اگر تنقید نہیں لے سکتے تو ایسے عہدے قبول نہ کریں۔ اگر عوام طاقتور لوگوں پر تنقید کرنے سے پیچھے ہٹ گئے تو جمہوریت نہیں رہتی۔ آزادی اظہار رائے پر تالا لگانا پاکستان کو برما بنانے کے مترادف ہے۔ چہرے پر چادر ڈال کر اور ہتھکڑیاں لگا کر عدالت لانا مناسب نہیں۔ پولیس کی ٹیم فواد چودھری کو ایفڈ کچہری سے لے کر روانہ ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز ابوظہبی سے وطن واپسی کے لیے روانہ، کچھ دیر بعد لاہور پہنچیں گی۔ مریم نواز کے استقبال کی تیاریاں مکمل، لیگ اراکین اسمبلی اور کارکنان ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ قصور سمیت دیگر شہروں سے بھی قافلے پہنچے۔ ایئرپورٹ کے راستے پر پارٹی پرچم اور بینرز آویزاں۔ مریم نواز 1 فروری سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گی۔ سیف الملوک کھوکر کا کہنا ہے مریم نواز وطن واپس آ کر پارٹی کی تنظیم نو کا آغاز کریں گی۔ عمران خان کے آصف علی زرداری پر الزامات، پیپلز پارٹی کا قانونی چارہ جوئی کا اعلان۔ نیر بخاری کا کہنا ہے کہ عمران خان کو آج لیگل نوٹس بھیجیں گے۔ سیاسی طور پر مردہ ہونے پر وہ ڈپریشن اور بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ دھمکیوں اور الزام تراشیوں پر اتر آئے ہیں۔ قمر زمان کائرہ بولے، عمران خان کل بھی جھوٹے تھے، آج بھی جھوٹے ہیں۔ سپریم کورٹ اس کے الزام کا نوٹس لیں اور معاملے کو انجام تک پہنچائے۔ مزید بولے، اگر عمران خان کو گرفتار کرنا ہوتا تو کب کے ہو چکے ہوتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے پارٹی کی سینئر قیادت کو زمان پارک میں طلب کر لیا۔ موجودہ سیاسی صورتحال اور فواد چودھری کی گرفتاری سمیت دیگر امور زیر بحث آئیں گے۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ ہونے پر بھی لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ رہنما پی ٹی آئی شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے یہ لوگ اپنے امپائر کھڑے کرنے کے باوجود الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن گورنر اور گورنر الیکشن کمیشن پر ڈال رہے ہیں۔ اگر الیکشن میں تاخیر ہوئی تو افراتفری ہوگی۔ تیمور جھگڑا بولے، 3 ماہ میں $3 ارب کا نقصان ہو چکا، ملک میں جان بچانے والی ادویات تک موجود نہیں، معیشت کی تباہی کے ذمہ دار امپورٹڈ حکمران ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے صوبائی کابینہ کا پہلا اجلاس آج طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ آفس میں ہونے والے اجلاس میں اہم امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں چیف سیکریٹری، آئی جی پنجاب اور متعلقہ حکام بھی شرکت کریں گے۔ عالمی سطح پر مودی حکومت کو ایک بار پھر سبکی کا سامنا۔ کشن گنگا اور راتلے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ منصوبوں کے متنازع ڈیزائن پر شکست نظر آنے لگی تو فرار کے حربے استعمال کرنے لگا۔ عالمی بینک کی ثالثی عدالت میں کیس کمزور ہونے پر بھارت نے سندھ طاس معاہدے پر نظر ثانی کی تجویز دے دی۔ پاکستان کا کسی بھی صورت میں سندھ طاس معاہدے پر نظر ثانی کی اجازت نہ دینے کا ٹھوس فیصلہ۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کی جانب سے لال حویلی کی ممکنہ سیل کا معاملہ۔ شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیق نے حکم امتناع کے لیے راولپنڈی کی مقامی عدالت میں درخواست جمع کروا دی۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے وکلاء کو بحث کے لیے طلب کر لیا۔ بلوچستان میں بادل پھر برس پڑے، پہاڑوں پر برف باری سے سردی بڑھ گئی۔ چاغی، ٹافتان، ڈالبندین سمیت سرحدی علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ ملک کے دیگر مغربی اور بالائی علاقوں میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ آج سے مغربی ہوائیں داخل ہوں گی۔ 30 جنوری تک مری میں برف باری کا امکان ہے۔
اور بر صغیر پاک و ہند کے معروف شاعر اور خوش الحان نعت خواں مظفر وارثی کی آج 12ویں برسی احساس شاعر کی لکھی نعتیں سننے والوں پر آج بھی وجد طاری کر دیتی ہیں۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ مظفر وارثی اپنے متاثر کن انداز نعت گوئی میں ثانی نہیں رکھتے۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ کے خلاف پولیس کی اپیل منظور کر لی گئی ہے۔ سیشن عدالت اسلام آباد نے فواد چودھری کو جسمانی ریمانڈ کے لیے دوبارہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر کی مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اس پر مزید بات کریں گے عمران وسیم سے۔ عمران بتائے گا، جب یہ استدعا منظور کی گئی تو عدالت کی جانب سے مجسٹریٹ کی جانب سے کیا ریمارکس دیے گئے؟ جی، یہ ایک ساتھ دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ کل جب فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ کی جو درخواست تھی اس کو رد کیا گیا اور پھر ضمانت کی درخواست فواد چودھری کی جو ہے وہ ایف ایڈ کچہری میں دائر کی گئی تھی۔ آج تو ضمانت کی درخواست کے اوپر سماعت ہونا تھی، لیکن آج جب جج فیضان حیدر کی گیلانی میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ہو رہی تھی تو اس دوران یہ پتہ چلا کہ پولیس کی جانب سے جو جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا کو رد کیا گیا، اس پر پولیس نے اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں جو ہے وہ اپیل دائر کر دی گئی ہے، اور اس اپیل کے ساتھ جو ڈسچارج نہیں کیا گیا فواد چودھری کو اس کیس میں 14 دن کے لیے جوڈیشل کر دیا گیا تھا، اس فیصلے کے خلاف فواد چودھری نے الگ سے اپنی اپیل دائر کی۔ تو جج طاہر محمود خان کی عدالت میں دونوں اپیلوں کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دیے ہیں، پروسیکیوشن کے وکیل نے دلائل دیے ہیں اور فواد چودھری کے وکیل ڈاکٹر بابر امان نے دلائل دیے۔ عدالت نے دونوں جانب کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ یہ سنایا ہے کہ جو فواد چودھری کو ڈسچارج کرنے کی ان کی اپیل تھی اس کو مسترد کر دیا گیا، اور جو پروسیکیوشن اسلام آباد پولیس کی اپیل تھی کہ فواد چودھری کا مزید جسمانی ریمانڈ ہونا چاہیے اور جوڈیشل مجسٹریٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے، تو عدالت نے اسلام آباد پولیس کی پروسیکیوشن کی اس اپیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ فواد چودھری کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے ان کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے۔ جی عمران وسیم، اس حوالے سے میں بتا رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ رہنما تحریک انصاف عماد اظہر کہتے ہیں عزت ڈنڈے کے زور سے نہیں کروائی جا سکتی، جس طرح فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا وہ کھلی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن پچھلے 9 ماہ سے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کر رہا ہے۔ جو کرائسس ہے وہ ڈنڈے کے زور سے حل نہیں ہو سکتا۔ آپ ڈنڈے کے زور سے ارباب اختیار الیکشن کمیشن اپنی عزت کرانا چاہ رہے ہیں لوگوں سے، ایسے عزت نہیں ہوتی، نہ اداروں کی ہوتی ہے، نہ شخصیات کی ہوتی ہے، نہ نظام کی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی عزت کرانا چاہتے ہیں تو اپنے ایکشنز کے ذریعے کرائیے، اپنے فیصلوں کے ذریعے کرائیے۔ عزت آپ نے کرنی ہے تو ڈنڈا نیچے رکھیں اور قانون اور آئین کے مطابق چلیں۔ مریم نواز آ رہی ہے، کیا پدی کا شوربہ مریم نواز چھوڑ کے نواز شریف بھی 100 دفعہ آ جائے۔ جس طریقے سے فواد چودھری کو اٹھایا گیا، جس جواز کے اوپر فواد چودھری کو اٹھایا گیا، آئین کی، میں قانون کی بات نہیں کر رہا، آئین کی کئی آرٹیکلز جو ہے اس کی وائلیشن ہوئی ہے اس کے۔